ابن عتیبہ نامی ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں شام کے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ شادیانوں کی آوازیں اور رقص و موسیقی کی آوازیں میرے کانوں میں آنے لگیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جشن کس خوشی میں منایا جا رہا ہے، یہ شادیانوں کی آواز کس خوشی میں آ رہی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک باغی مارا گیا ہے، یہ اسی خوشی میں شادیانے بج رہے ہیں، اس کے حرم کو اسیر کر لیا گیا ہے اور انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نیزوں کی انیوں پر کچھ سر ہیں جو مسلسل تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے چہروں سے روب اور جلال ایسے نمایاں ہے جیسے خدا کے ولی ہوں۔ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں مگر زبان پر تسبیح اور شکر خدا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یک بیک میری نگاہ ایک بیمار اور ناتواں پر گئی جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں ایسا کیا کیا جو آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، ابن عتیبہ، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو؟ ان کے اتنا کہتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں۔ میں نے کہا کہ مولا حسین کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نیزے کی انی پر جو سر تلاوت قرآن کر رہا ہے یہ انہی کا سر مبارک ہے۔ میں نے کہا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کریم ابن کریم کے بیٹے نے قیامت کا جملہ کہا، تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مولا، میرے پاس کچھ درہم ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ چادریں خرید لاؤ۔ ابن عتیبہ بازار سے چادریں خرید لائے اور بیویوں میں تقسیم کر دیں، مگر کچھ دیر بعد ہی نیزہ برداروں نے چادریں نیزے کی انی سے چھین لیں۔ بیویوں میں واہ حجابہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ آپ حکم کریں کہ میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، یہ نیزہ بردار دنیا پرست اور پیسے کے لالچی ہیں، تم انہیں کچھ درہم دو اور ان سے کہو کہ سروں کو لے کر آگے چلے جائیں۔ یہ تماشائی ان سروں کو دیکھیں مگر میری ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھیں۔ ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ کسی نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا اور ان کے سر اقدس سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ میں نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ مولا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیں۔ امام سجاد نے کہا، ابن عتیبہ تلوار رکھ لو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں۔ ابن عتیبہ اب ہمیں دربار شام میں جانا ہے۔ امام زین العابدین کو حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا۔ زہر کا اثر مولا کے جسم پر ہونے لگا۔ مولا نے آخری وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، تم سے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، وہ سن لو۔ بیٹا یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ امام نے فرمایا کہ بابا میں 3 سال کا تھا۔ کہا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب دادا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر جناب علی اصغر کا لاشا لے کے آئے، مجھے یاد ہے کہ جب دادا حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا لے کر آئے، اور آخری جملہ امام نے فرمایا جسے سن کے امام زین العابدین کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ کہا کہ بابا مجھے یاد ہے کہ میں نے دادی جناب زینب کے سر سے ردا چھنتے ہوئے دیکھی، بس یہ آخری جملہ سننا تھا کہ امام کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔